بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ایسان کے گھر میں صرف ایک فرد کا خیال رکھیے گا کہ اسے کوئی گزن نہ پہنچے۔ وہ کون ہے؟ یسوتائی نے پوچھا۔ قرطینہ نے کہا، وہ ایسان کی بیٹی نیاح ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ میری بڑی بہن بنی ہوئی ہے بلکہ وہ اسلام بھی قبول کر چکی ہے اور ہماری طرح اب وہ بھی مسلمان ہے۔ وہ ایسی بہادر اور دلیر لڑکی ہے کہ اس کے باپ اور بھائیوں نے منع بھی کیا مگر ان کی مخالفت کے باوجود اس نے مسلم مبلغ کوتام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ وعدہ کیجئے کہ اس لڑائی میں آپ نیاح کا خیال رکھیں گے۔ ویسے وہ آپ کو جانتی اور پہچانتی ہے اور آپ کی مداح ہے کیونکہ وہ بھی میرے ساتھ خطا کی ان لڑکیوں میں شامل تھی جنہیں منگول اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نیاح اپنے باپ اور بھائیوں کا الٹ ہے۔ میرے خیال میں اسے خبر بھی نہ ہوگی کہ اس کا باپ ایسا گھناؤنا کاروبار کرتا ہے۔ اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کا باپ لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے تو وہ ضرور اسے اس کام سے منع کرتی، بلکہ ہمیں تو خود پہلے علم نہ تھا کہ ایسان ایسا دھندا کرتا ہے۔ یسوتائی نے پہلی بار قرطینہ کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، قرطینہ تم مطمئن رہو، میں اس جھگڑے میں نیاح کو کوئی گزن نہ پہنچنے دوں گا۔ وہ مسلمان ہے اور مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک ہی مسلم قوم کے افراد ہیں، بلکہ بالکل آسمان کے ان روشن ستاروں کی طرح ہیں جو سب مل کر زمین کا سینہ روشن کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑوں کی باغ تامے باہر نکل گیا۔ پہلے وہ شہرائے ریشم پر آیا اور جو گھوڑا اس نے تعاقب کرنے والوں کا خاتمہ کر کے لیا تھا اسے مار کر بھگا دیا۔ گھوڑا اس شہرہ پر دوڑ پڑا جو ٹکوان شہر کو جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ سرائے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھا، پھر سرائے سے ملحقہ مغرب کی طرف جس میدان کے اندر املی کے درخت اور جھاڑیاں تھیں اس میں سے گزر کر وہ بائیں طرف گلی میں داخل ہو گیا۔ بائیں طرف سے مکانوں کو گنتا ہوا یسوتائی آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ اس نے دیکھا اس مکان کے سامنے موٹے تنے کا ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی شاخوں نے ساری گلی پر ایک چھتری سی تھان رکھی تھی۔ یسوتائی نے اپنے گھوڑے کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان نے دروازہ کھولا جس کی مونچھیں لمبی مگر نیچے کو جھکی ہوئی تھی، سر کے بال چھوٹے تھے، تاہم اندھیرے میں وہ یہ اندازہ نہ کر سکا کہ اس کی کونپٹی کے نیچے اور پیشانی کے دائیں طرف زخم کا کوئی نشان بھی ہے۔ یسوتائی نے اس کی مونچھوں اور سر کے بالوں ہی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ سنجار کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق یہ بیتام ہی ہے، لہٰذا اس نے فوراً اسے مخاطب کر کے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام بیتام ہے۔ مقابل نے چند ثانیوں تک یسوتائی کو غور سے دیکھا پھر جواب دیا، بے شک تمہارا اندازہ درست ہے، میں ہی بیتام ہوں، لیکن تم کون ہو اور کس غرض سے رات کے اس پہر تم نے میرے دروازے پر دستک دی ہے؟ میرا نام یسوتائی ہے، میں ٹکوان شہر کے رئیس کاموری کی طرف سے آیا ہوں۔ وہ چند لمحوں کو رک گیا، شاید وہ اپنا اصل نام نہ بتانا چاہتا تھا جس کا احساس اسے بعد میں ہوا تھا، اور اپنی اس حماقت پر اس نے ذرا دیر کے لیے سکوت اختیار کر لیا تھا۔ اسے خاموش پا کر بیتام نے استفہامیہ سے انداز میں کہا، اے اجنبی تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اپنی بات مکمل کرو تاکہ میں جان سکوں کہ تم رئیس کاموری کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ یسوتائی فوراً سنبھلا اور بات بناتے ہوئے بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں ٹکوان شہر کے رئیس کاموری کی طرف سے آیا ہوں اور میرے پاس رئیس کاموری کا ایک ایسا پیغام ہے جو تمہارے اور ایسان کے نام ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے ہاں بیٹھنے کے لیے کہو اور پھر ایسان کو بھی یہیں بلوا لو تاکہ میں تم دونوں کو ایک ایسے خطرے سے آگاہ کروں جو تم دونوں کے لیے جوبانی اور اس کی بیٹی کے سلسلے میں انتہائی جان لیوا اور ہولناک ہے۔ یسوتائی کی بات پر بیتام کا چہرہ زرد ہو گیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، پھر اس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، رئیس کاموری یقیناً ہمارا محسن ہے اور تمہارے ہاتھ اس نے یقیناً کوئی ایسا پیغام ہی بھیجا ہوگا جس میں میری اور ایسان کی بہتری ہوگی۔ پھر اس نے پورا دروازہ کھول دیا اور ایک طرف ہٹتے ہوئے بولا، تم اندر آ جاؤ، میں مہمان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں اور بہتر ہوگا اپنا گھوڑا بھی کھول کر تم اندر لے آؤ۔ نہیں، یسوتائی نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے ابھی اور اسی وقت رئیس کاموری کا پیغام تم لوگوں کو دے کر ٹکوان شہر کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ بیتام نے گھر کے اندرونی حصے کی طرف منہ کر کے کسی کو آواز دی اور مشعل لانے کو کہا۔ اتنی دیر میں اس نے مہمان خانے کا دروازہ کھول دیا۔ اسی اثنا میں گھر کے اندرونی حصے کی طرف سے ایک آدمی مشعل لے کر آیا۔
مشعل کی روشنی میں یسوعائی نے آنے والے کو دیکھا اور اندازہ لگایا کہ وہ بیتام کا بائی ہی تھا۔ بیتام کے بائی نے وہ مشعل مہمان خانے کی ایک دیوار میں اٹکا دی۔ اسی وقت بیتام نے یسوعائی سے کہا، اے اجنبی، تم یہاں بیٹھو، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ تمہارے پاس موجود رہے گا، میں عیسان کو بلا کر لاتا ہوں۔ یسوعائی اطمینان سے بیٹھ گیا اور بولا، ہاں تم جاؤ اور اسے بلا لاؤ۔ بیتام باہر نکل گیا جبکہ اس کا بھائی وہیں یسوعائی کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیتام ابھی باہر نکل کر چند ہی قدم چلا ہوگا کہ یسوعائی نے کسی خونخوار چیتے کی طرح اپنے مقابل بیٹھے بیتام کے بھائی پر جست لگا دی۔ اس نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی لاش کو مسہری کے نیچے ڈال کر خود باہر کی طرف لپکا۔ باہر آ کر چپکلی کی طرح دیوار سے چپک کر وہ عیسان کے گھر کی طرف رینگنے لگا۔ اس نے دیکھا بیتام ابھی تک عیسان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ عیسان کے گھر کے قریب ہی روٹیاں لگانے کے لیے گلی میں دیوار کے ساتھ ایک تنور لگا ہوا تھا۔ وہ دیوار سے ہٹ کر زمین پر لیٹ گیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ سام کی طرح آگے بڑھنے لگا۔ تنور کے پاس پہنچ کر اس کی اوٹ میں وہ بیٹھ گیا اور آئندہ حالات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد عیسان کے گھر کا دروازہ کھلا اور کسی نے حیرت اور تعجب ملی آواز میں کہا، بیتام، تم اور رات کے اس پہر میں خیریت تو ہے؟ بیتام نے کہا، اپنے باپ عیسان کو ذرا باہر بھیجو کہ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ وہ کیوں؟ بیتام نے جواب دیا، ٹکوان شہر کے رئیس کاموری نے میرے اور عیسان کے نام ایک جوان کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے جس میں ہم دونوں کی بہتری ہے۔ اس پر عیسان کے بیٹے نے چونک کر کہا، اگر آنے والے کا نام یسوعائی ہے تو وہ کاموری کی طرف سے قاصد نہیں بلکہ قاتل ہے اور تجھے اور میرے باپ کو قتل کرنے کی نیت سے ادھر آیا ہے۔ پر اب تم فکر مند نہ ہو، ہم اسے یہاں سے بچ کر بھاگنے کا موقع نہ دیں گے۔ بیتام نے لرزتی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یسوعائی مجھے اور عیسان کو قتل کیوں کرے گا؟ عیسان کا بیٹا جواب میں بولا، بیتام میرے عزیز دوست، احمق نہ بنو اور غور سے سنو۔ یسوعائی اسی عورت جو بانی کا بیٹا ہے جسے تم نے منگولوں کی سرزمین سے اغوا کیا اور میرے باپ نے اسے فروخت کر دیا تھا۔ سنو، آج رات کے پہلے پہر میں میرا باپ رئیس کاموری کے پاس ٹکوان شہر میں موجود تھا۔ وہاں میرا باپ کاموری اور اس کے بیٹے کے ساتھ مصروف گفتگو تھا کہ اوپر سے یسوعائی آ گیا۔ میرا باپ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلا اور بدحواسی میں اپنے گھوڑے کے بجائے یسوعائی کے گھوڑے پر ہی سوار ہو کر ادھر آ گیا۔ گھر میں آ کر میرا باپ صرف چند ثانیے ہی یہاں ٹھہرا اور پھر اپنے استبل سے گھوڑا لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل گیا۔ میں نہیں جانتا کہ رات کی تاریکی میں وہ کدھر گیا ہے، لیکن وہ بڑا بدحواس تھا اور یسوعائی کی طرف سے خدشے اور خوف کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے صرف یہ کہا تھا کہ یسوعائی کے گھوڑے کو ٹکوان جانے والی شہرہ پر بگا دوں اور میں نے ایسا ہی کیا۔ بیتام نے کہا، کیا یسوعائی کا گھوڑا خوب لمبا، قد آور، جوان و توانا اور سرخ رنگ کا ہے؟ عیسان کے بیٹے نے جواب دیا، بالکل اس کا گھوڑا ایسا ہی ہے۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بیتام نے کہا، تو پھر وہ گھوڑا اس وقت یسوعائی کے پاس ہے اور اس لمحے میرے گھر سے باہر درخت کے ساتھ بندھا کھڑا ہے۔ عیسان کے بیٹے نے انتہائی بیزاری اور غصے سے کہا، تو پھر اس کا گھوڑا جب وہ ٹکوان شہر سے لوٹ رہا ہوگا اس کے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ اور سنو، اگر یسوعائی یہاں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے رئیس کاموری اور اس کے بیٹے کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بیتام نے پھر پوچھا، لیکن تمہارا باپ اس وقت کہاں ہوگا؟ جواب میں یسوعائی کے کانوں میں آواز پڑی، میں نے کہا نا کہ میرے باپ کا کاروبار ہی ایسا ہے کہ اس کے بہت سے ٹھکانے ہیں، اب میں کیا جانوں وہ کس طرف نکل گیا ہے۔ بیتام نے انتہائی مایوسی سے کہا، کاش تمہارا باپ اس وقت یہاں ہوتا اور یسوعائی سے نمٹا جا سکتا۔ عیسان کے بیٹے نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے انداز میں کہا، دیکھو بیتام، تم فکر مند نہ ہو اور واپس جا کر یسوعائی سے کہو کہ میں نے عیسان کے گھر سے پتہ کیا ہے، وہ اس وقت سرائے میں ہے۔ وہ اس وقت سرائے میں ہے کیونکہ سرائے کا مالک اس کے عزیزوں میں سے ہے اور وہاں سے وہ اب صبح ہی لوٹے گا، اس لیے چلو سرائے میں ہی چل کر اس سے بات کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو، میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مسلح ہو کر سرائے سے ملحقہ میدان میں املی کے درختوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب تم اس کے ساتھ وہاں سے گزرو گے تو ہم یسوعائی پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ ہم سے کیسے بچ کر بھاگتا ہے۔ بیتام نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہاں، یسوعائی سے نمٹنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم نے اس پر گھر کے اندر حملہ کر دیا تو شور مچ جائے گا، لوگ جمع ہو جائیں گے اور ہمیں الزام دیں گے کہ ہم نے ایک مہمان پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ بیتام نے کہا، تو پھر میں جاؤں اور یسوعائی کو لے کر سرائے والے بڑے میدان کی طرف آؤں؟ ایسان کے بیٹے نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، نہیں، ابھی نہیں، تم میرے ساتھ اندر آؤ، پہلے ہم تینوں مسلح ہو جائیں، پھر اکٹھے ہی باہر نکلیں گے۔ میں اور میرے بھائی میدان کی طرف چلے جائیں گے اور تم جا کر یسوعائی کو اپنے ساتھ لے آنا۔ اور سنو، اس دوران اس سے کوئی الجھنے والی بات نہ کرنا، ورنہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا، اور وہاں تم یسوعائی کے ساتھ نہتے نہیں بلکہ مسلح ہو کر آنا۔ بیتام نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں نہ ہی اس سے الجھوں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ غیر مسلح حالت میں آؤں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں مکان کے اندر چلے گئے، دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر دیا۔ ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد یسوعائی مطمئن اور مسرور تھا۔ پھر وہ تنور کی اوڑ سے نکل آیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ چپکلی کی طرح واپس چل پڑا۔ اب وہ دوبارہ بیتام کے گھر میں داخل نہ ہوا، بلکہ وہ اس بڑے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا جس کے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی نظر ایسان کے مکان پر جمی ہوئی تھی، وہاں سے بیتام کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایسان کے گھر سے بیتام نکلا، اس کے ساتھ ایسان کے تینوں بیٹے نظر آ رہے تھے۔ بیتام اپنے گھر کی طرف بڑھا، جبکہ ایسان کے تینوں بیٹے سرائے سے ملحقہ میدان کی طرف چلے گئے۔ بیتام جو ہی یسوعائی کے پاس سے گزر کر اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، یسوعائی نے خونخوار چیتے کی طرح اس پر چھلانگ لگا دی۔ ایک ہاتھ اس نے بیتام کے منہ پر جمایا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے، اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی تلوار کا دستہ اس نے ایسی قوت سے اس کی کونپٹی پر مارا کہ بیتام پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے ہی رکھے یسوعائی اسے اٹھا کر اپنے گھوڑے کے پاس لایا۔ خرجین کے اندر سے اس نے ایک کپڑا اور رسی نکالی اور کپڑے سے بیتام کا منہ باندھ دیا، پھر رسی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے اپنا گھوڑا درخت سے کھولا، بیتام کو گھوڑے پر آگے بٹھا کر وہ خود اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اپنی ٹانگیں اس نے بیتام کی ٹانگوں میں پھنسا کر اپنے پاؤں رکاب میں جما لیے تاکہ بیتام گھوڑے سے گرنے نہ پائے۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گلی سے نکل کر یسوعائی کھلے میدان میں آگے نہ بڑھا، بلکہ مکانوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اس طرح آگے بڑھا کہ سامنے کی طرف سے تیروں سے محفوظ رہے۔ اس تیروں کی باڑ سے بچنے کی خاطر ہی اس نے بیتام کو اپنے آگے بٹھا رکھا تھا۔ اس کی ڈھال اور ترکش دونوں اس کی پیٹھ پر لٹک رہے تھے تاکہ اگر کوئی پیچھے سے اس پر تیر چلائے تو وہ محفوظ رہے۔ اس کی تلوار میان میں تھی، جبکہ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور اس پر تیر چڑھا ہوا تھا۔ کچھ فالتو تیر اس کی مٹھی میں تھے۔ اسی لمحے یسوعائی کے کان میں ایسان کے بیٹوں میں سے ایک کی مدھم سی آواز پڑی۔ وہ اپنے دوسرے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، خبردار، اس پر تیر نہ چلانا۔ بیتام نے حماقت کی کہ اس کے ساتھ اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر آ گیا ہے۔ اسے علیحدہ اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آنا چاہیے تھا۔ اب اگر اس حالت میں ہم نے یسوعائی پر تیر اندازی کی تو اس کے ساتھ بیتام بھی مارا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ لہٰذا آؤ اس کا تعاقب کریں اور اپنی تلواریں اس پر برسا کر اس کا خاتمہ کر دیں، تاکہ ہم اپنے باپ بیتام اور اپنے آپ کو اس خطرے سے محفوظ کر لیں۔ یسوعائی نے دیکھ لیا تھا کہ وہ تینوں ایک درخت تلے برا جمان ہیں، لہٰذا اس نے کمان سے تیر چھوڑ دیا۔ تیر صحیح اپنے ہدف پر جا کر لگا اور ان میں سے ایک کے جسم کو چیرتا ہوا چلا گیا۔ دوسرے دونوں ایسے خوفزدہ ہوئے کہ وہ املی کے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے بستی کی طرف دوڑ پڑے۔ یسوعائی نے اپنا گھوڑا اس طرف دوڑایا جہاں ایسان کا وہ بیٹا گرا پڑا تھا جس پر اس نے تیر چلایا تھا۔ شاید وہ اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچا اور گھوڑے سے اتر کر اس کا جائزہ لیا تو وہ مر چکا تھا۔ یسوعائی مایوس سا ہو کر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور اب وہ اپنے گھوڑے کو سنجار کے گھر کی طرف بگا رہا تھا۔ جب وہ سنجار کے مکان پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ کھلا تھا اور قرطینہ، سنجار اور تقدار دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ یسوعائی نے انہیں مخاطب کر کے جلدی جلدی کہا، حالات کا تقاضا تھا کہ میں صحرائے ریشم پر سیدھا نکل جاتا، لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس طرف آیا ہوں۔ یہ میرے آگے اس وقت بیتام ہے، اس کے بھائی کا کام میں نے تمام کر دیا ہے۔ ایسان گھر پر نہ تھا، وہ میرے خوف سے پہلے ہی کہیں بھاگ کر روپوش ہو گیا ہے۔ تاہم اس کے بیٹوں میں سے ایک مارا گیا ہے اور دو اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے ہیں۔
ईसान से निमटने के लिए मैं फिर किसी वक्त आऊँगा। वो अब मुझसे बच नहीं सकता। मैं आप तीनों को सलाम करता हूँ और आप लोगों के ताउन का ममनून हूँ। अब मैं यहाँ से कूच करूँगा। कबल इसके कि उन तीनों में से कोई कुछ कहता, यसुताई ने अपने घोड़े को मोड़कर शहर रेशम पर डाला और मगरब की सिमत दौड़ा दिया। सीनान शहर से काफी आगे जाकर बेताम होश में आ गया, क्योंकि वो अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालने लगा था। हाथ बंदे होने पर उसने मज़ाहमत भी शुरू कर दी थी। यसुताई को शायद ताक़ुब का खतरा था, लिहाजा अपने घोड़े को वो शहर रेशम पर शुमाल की तरफ काफी दूर ले गया। फिर एक नशेब में उतरकर उसने घोड़े को रोक लिया। नीचे उतरकर उसने बेताम को भी घोड़े से नीचे पटका और उसके मुंह से कपड़ा उतार दिया, ताहम उसके हाथ बंधे रहने दिए। अब उसने अपनी तलवार की नोक बेताम की गर्दन पर रखी और उसका दबाव बढ़ाते हुए गरज कर कहा, ऐ बेताम, मैं उस जोबानी का बेटा हूँ जिसे तुमने मंगोलों के मस्कन से उठा लिया था। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया और तुम्हारे इस जुर्म में और कौन कौन शामिल था, वरना मैं यहाँ इस वीराने में तुम्हारा हलकुम काट कर चला जाऊंगा। जरा रुक कर उसने फिर कहा, और सुन रखो, मैंने तुम्हारे भाई को कत्ल कर दिया है। ईसान का एक बेटा भी मेरे हाथों मारा गया और 2 जान बचाकर भाग गए हैं। जिस वक्त तुम मुझे अपने मेहमान खाने में बिठाकर ईसान को बुलाने गए थे, मैं भी तुम्हारे पीछे गया और वहाँ ईसान के घर के दरवाजे पर जो गुफ्तगू तुम्हारे और ईसान के बेटे के दरमियान हुई वो मैंने सुन ली थी। अब इन सारी बातों को जहन में रख कर कहो कि तुमने जोबानी नाम की औरत और उसकी बच्ची को, जो मेरी माँ और बहन थी, क्यों उठाया और उसमें और कौन कौन मुलविस था। ये भी सुन लो कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और अगर तुमने पसोपेश से काम लिया तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा और यहाँ इस जंगल और वीराने के अंदर तुम्हारा कोई हामी और मददगार और चारागर व पुरसान हाल न होगा। ये बात भी अपने जहन में रखना कि इस वक्त सीनान शहर से काफी दूर एक सुनसान और वीरान जगह है और यहाँ अगर तुम शोर करोगे तो भी कोई इस तारीकी और इस वीरानी में तुम्हारी मदद को न आएगा। अब बोलो क्या कहते हो, लेकिन जल्दी बोलो क्योंकि यहाँ रुकने के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेताम ने कहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे सामने बेबस, मजबूर और तनहा हूँ, लिहाजा मैं तुमसे कोई बात छुपा कर न रखूंगा। जरा रुककर उसने दोबारा कहा, जोबानी और उसकी बेटी को अगवा करने में हम 4 आदमियों का हाथ था। एक मैं और 3 और थे। वो तीनों काफी उम्र के थे, लिहाजा अब तक अपनी तबई मौत मर चुके हैं। हाँ, मैं इस हादसे के वक्त 9 उम्र था, लिहाजा तुम्हारी अजियतें बर्दाश्त करने के लिए जिंदा हूँ। अब जबकि मैंने तुमसे कोई बात न छुपाने का अहद कर लिया है तो फिर मैं तुमसे हर वो बात कह दूंगा जो इस सिलसिले में मेरे इल्म में है। सुनो, हमने तुम्हारी माँ और बहन का अगवा तुम्हारी कौम के एक फर्द म्यूली के कहने पर किया था और इस काम के लिए उसने हमें एक माकूल रकम दी थी, क्योंकि हम अक्सर फल फरोख्त करने के लिए मंगोलों के यहाँ जाते थे, लिहाजा म्यूली हमारा पुराना जानने वाला था। अब हमें ये इल्म नहीं कि उसने ये काम हमसे किस अदावत और दुश्मनी की बिना पर कराया था। यसुताई के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट बिखर गई और उसने बेताम का शाना थपथपाते हुए कहा, वाह मेरे कदीम दुश्मन, वाह मेरे अदद अजीम, तुमने कितना बड़ा और कैसा कीमती इंकिशाफ किया है। अब मैं तुम्हें कत्ल न करूंगा क्योंकि अब तुम मेरे लिए बहुत अहम और कीमती हो गए हो। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और एक खास मौका पर किसी के सामने तुम्हें सनत के तौर पर पेश करूंगा। और सुनो बेताम, यसुताई खामोश हो गया क्योंकि शहराई रेशम पर उसे घोड़े दौड़ाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें मशरक की तरफ से आ रही थी और उनकी तरफ आती हुई वाज़े और साफ सुनाई दे रही थी। यसुताई जान गया कि उसका ताक़ुब करने वाले पहुंच गए हैं, लिहाजा उसने फौरन बेताम का मुंह फिर कपड़े से कसकर बांध दिया। फिर उसने बेताम को उठाकर घोड़े पर डाला, खुद भी सवार हुआ और घोड़े को उसने शहर रेशम की तरफ भेड़ लगा दी। इतनी देर में उसके ताक़ुब में आने वाले उसकी सीट से आगे जा चुके थे। यसुताई ने इतना फासला रखकर उनका ताक़ुब शुरू कर दिया कि उसकी घोड़े की टापों की आवाज उन तक न पहुंच सके। ये ताक़ुब जारी रहा यहाँ तक कि यसुताई शेंसी शहर के पास से भी गुजर गया। हालांकि उसका इरादा था कि वो वापस कराकुरम की तरफ जाते हुए कोमर के बाई और शेंसी शहर की सराय के मालिक तमान से निमट कर आगे जाएगा, लेकिन इस ताक़ुब की बिना पर यसुताई ने इस फर्ज को भी इल्तिवा में डाल दिया था। सूरज जिस वक़्त तुलू हुआ तो यसुताई सहराई गोबी के करीब पहुंच चुका था। उसने देखा कि जो लोग उसके ताक़ुब में निकले थे वो तादाद में 4 सवार थे, जो अब उसके आगे आगे जाते हुए उसे साफ दिखाई दे रहे थे।
یسوعائی نے فوراً اپنے شانے سے لٹکتی ہوئی کمان اتاری، بیتام کو اس نے اپنے سامنے لیا اور کمان اس کی پیٹھ پر رکھ دی، پھر ترکش سے کچھ تیر نکال کر وہ بھی اس نے سنبھال لیے۔ آگے آگے جانے والے 4 سواروں ابھی تک ایک تیر کی مسافت سے دور تھے، لہٰذا اس نے گھوڑے کو مہمیز لگا کر اس کی رفتار تیز کر دی تاکہ وہ ان سے اس قدر قریب ہو جائے کہ ان پر تیر چلا کر ان کا خاتمہ کر سکے۔ اس کا گھوڑا تیزی سے اس درمیانی فاصلے کو سمیٹنے لگا۔